الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. آج ہم انشاءاللہ تعالی عمدۃ الاحکام کی کتاب الطہارہ کی یہ حدیث پڑھیں گے جو عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے. عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان ام حبیبۃ استحیضت 7 سنین فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلك فأمرها ان تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة. یہ حدیث صحیح بخاری میں کتاب الحیض باب عرق الاستحاضہ اور صحیح مسلم کتاب الحیض باب غسل المستحاضہ وصلاتها اور ابو داود کتاب الطہارہ باب من قال اذا اقبلت الحیضہ تدعو الصلاة اور سنن ترمذی میں کتاب الطہارہ باب ما جاء فی المستحاضہ انہا تغتسل عند کل صلاة اور سنن نسائی میں کتاب الطہارہ باب الاغتسال من الحیض والاستحاضہ اور سنن ابن ماجہ میں کتاب الطہارہ باب ما جاء فی المستحاضہ اذا اختلط علیہ الدم. آئیے پہلے اس حدیث کا معنی دیکھ لیتے ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کو 7 سال تک استحاضہ کا خون آیا. ام حبیبہ رضی اللہ عنہا ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی زوجہ مطہرہ ام حبیبہ بنت ابی سفیان ہیں. یہ وہ نہیں ہیں. یہ ام حبیبہ بنت جحش ہیں. جیسے زینب بنت جحش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، ان کی بہن ہیں. یہ کل 3 بہنیں ہیں، ام حبیبہ بنت جحش اور حمنہ بنت جحش اور زینب بنت جحش. اور تینوں کے بارے میں یہ چیز مذکور ہے کہ تینوں کو استحاضہ کا مسئلہ تھا، استحاضہ کی شکایت تھی تینوں بہنوں کو. تو بہرحال یہ 7 سال تک انہیں استحاضہ کا خون آتا رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اس تعلق سے سوال کیا کہ کیا کیا جائے ایسی حالت میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غسل کرنے کا حکم دیا. آپ نے یہ نہیں حکم دیا کہ ہر نماز کے وقت غسل کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کرنے کا حکم دیا. حدیث میں یہ ہے فَأَمَرَهَا أَن تَغْتَسِلَ، آپ نے انہیں غسل کرنے کا حکم دیا. پھر عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ، وہ ہر صلاح کے وقت غسل کیا کرتی تھیں. علماء کہتے ہیں کہ یہ ان کا اجتہاد تھا. انہوں نے یہ سمجھا کہ مجھے ہر صلاح کے وقت غسل کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان پر فرض نہیں کیا تھا. استحاضہ کا مسئلہ بیماری کا مسئلہ ہے، اور کچھ اور بھی بیماریاں ہیں جیسے سلس البول کا مسئلہ ہے، سلس الریاح کا مسئلہ ہے. یعنی کوئی الحمدللہ یعنی کوئی بیماری جو مستقل لگی رہے، جو اس کی طہارت کو باقی نہ رہنے دے. اسی طرح سے ایک استحاضہ کا مسئلہ بھی ہے. حیض کا جہاں تک مسئلہ ہے، عورتوں کو آنے والے خون 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک حیض ہے جو مہینے کے متعین دنوں میں آتا ہے اور جس کے واضح اور معلوم اوصاف ہیں. اور ایک نفاس کا خون ہے جو ولادت کے وقت اور اس کے آس پاس میں آتا ہے، اور حیض اور نفاس کے مسائل یکساں ہیں. اور ایک استحاضہ کا خون ہے جو بیماری کا خون ہے. اس حالت میں حیض کے احکام لاگو نہیں ہوتے بلکہ طہارت کے احکام لاگو ہوتے ہیں. اس حدیث کی بنیاد پر اہل علم نے کہا ہے کہ اگر کوئی استحاضہ والی خاتون
यानी जिसकी माहवारी बिगड़ गई हो और हैज के दिन खत्म हो जाने के बाद भी उसको खून आते रहते हों, तो उसके लिए मुस्तहब यह है कि हर सलाह के वक्त वो गुस्ल कर ले। एक हदीस में एक और कैफियत आई है कि 2 सलाह को जमा कर ले, यानी 5 सलातों को अदा करने के लिए वो 3 गुस्ल किया करे। एक गुस्ल करके ज़ोहर और असर को एक साथ पढ़ ले, जमा सूरी, ज़ोहर को आखिरी वक्त में और असर को अव्वले वक्त में, और फिर एक गुस्ल करके मगरिब और इशा पढ़ ले, मगरिब को आखिरी वक्त में और इशा को अव्वले वक्त में, और एक गुस्ल फज्र के लिए करे। इस तरह से 3 वक्त गुस्ल करके वो 5 सलाह अदा करे, और या फिर 5 वक्त के लिए 5 गुस्ल करे। ये मुस्तहब हालत है, लाजमी नहीं है। और उसके लिए जो चीज लाजिम है वो ये कि हर सलाह के वक्त में वजू करे, यानी ज़ोहर के लिए एक वजू किया, ज़ोहर का वक्त शुरू हुआ, इस्तिंजा करे, और उसके बाद में वो वजू करे, इस्तिंजा करे, उसके बाद वजू करे, और वजू करने के बाद जितने नवाफिल, सुन्नतें, फर्ज और असर का वक्त आने तक जितनी सलाह पढ़ना चाहे वो उसके लिए जायज और दुरुस्त है। अहले इल्म ने इस्तिहाजा के सिलसिले में कहा है कि 3 किस्म की औरतें होती हैं। इस्तिहाजा के मामले में औरतों की 3 तकसीम बनती है। एक तो यह है कि औरत हैज के मामले में मुअतादा है, यह पहली तकसीम है। उसकी एक आदत बनी हुई है, मसलन जब से उसे हैज आना शुरू हुआ तब से इस्तिहाजा की बीमारी होने से पहले तक, यानी 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल, उसकी एक आदत बनी हुई है। 5 दिन उसके महीने में हैज के होते हैं, या 7 दिन हैज के होते हैं, या 6 दिन हैज के होते हैं, या 8 दिन हैज के होते हैं। हैज ज्यादा से ज्यादा 15 दिन तक हैज का खून आता है, और कम से कम 1 दिन रात 24 घंटे कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा 15 दिन तक आता है। लेकिन ये बहुत कम, कुछ औरतों को ऐसा होता है। आम तौर पर औरतों को 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, ये आम तौर पे औरतों को आता है। और इस मामले में औरतों के महीने मुख्तलिफ होते हैं। किसी औरत को 5 दिन खून आता है और 25 दिन वो पाक रहती है, तो गोया उसका महीना कितने दिन का हुआ? 30 दिन का हुआ। 25, 5, 30। किसी औरत का महीना 32 दिन का होता है, 25 दिन वो पाक रहती है और 7 दिन उसे खून आता है, तो 25, 5, 30, 2, 32 दिन, उसका महीना 32 दिन का हो गया। ये 32 दिन के हिसाब से उसका चलता रहता है। बाज औरतों का महीना 20 दिन का ही होता है, यानी 25 दिन का, यानी 5 दिन उनको खून आता है और 20 दिन वो पाक रहती हैं, तो 25 दिन ही का उनका महीना होता है, उनका महीना छोटा होता है। बाज औरतों का महीना बड़ा होता है, 35 दिन तक चला जाता है कि वो 7 दिन तक उनको खून आता है और उनको 27 दिन या 28 दिन वो पाक रहती हैं। तो इस तरह से 34-35 दिन का उनका महीना हो जाता है। तो इस मामले में मुख्तलिफ औरतें अलग अलग उनका महीना होता है। बहरहाल अगर किसी की आदत है कि वो 5-5 दिन उसे हर महीने खून आ रहा है इस्तिहाजा की बीमारी लगने से पहले, तो उसका मसला वाज़ेह है। जितने दिन तक हैज आया उसे हैज का दिन माने और उन दिनों में सौम सलात ना करे। अल्लाह ने सलात को माफ कर दिया है, सौम की कज़ा करना होगा, और उसका शौहर उसके साथ जिमा न करे। ऐसी हालत में जिमा हराम है। अलबत्ता मुबाशरत जायज है ऊपर से, और लंगोट वगैरह बांध करके उससे करीब हुआ जा सकता है।
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مخالفت فرمائی اور آپ نے کہا کہ ان کے ساتھ کھاؤ، ان کے ساتھ بستر پہ لیٹو، سارے معاملات کرو سوائے جماع کے، ہم بستری کے سوا۔ یہ حیض کا مسئلہ ہے۔ لیکن استحاضہ کے مسئلے میں تو وہ پاک ہوتی ہے، اس کے لیے صلاۃ بھی پڑھنا ہے، صوم بھی رکھنا ہے، عورت سے شوہر کے لیے ہم بستری کرنا بھی جائز ہے استحاضہ کی حالت میں۔ تو اگر کسی خاتون کی عادت اسے معلوم ہے، وہ معتادہ کی قسم میں آتی ہے، تو وہ اپنے عادت کے حساب سے معاملہ کرے۔ اس کا معاملہ کلیئر ہے اور آسان ہے کہ اس کو 5 دن تک حیض آتا تھا یا 7 دن تک آتا تھا، اتنے دن کو حیض مانے، اس کے بعد بھی خون جاری ہے، غسل کرے اور اس کے بعد اپنے آپ کو پاک تصور کرے اور پاک عورتوں جیسی رہے، صلاۃ پڑھے، صوم رکھے، ہم بستری شوہر سے کرے، سارے مسائل۔ تو یہ ہوئی عورتوں کی ایک قسم استحاضہ کے معاملے میں جنہیں معتادہ کہتے ہیں۔ دوسری قسم ہے جنہیں ممیزہ کہتے ہیں۔ ممیزہ کا مطلب اس عورت کو حیض کے خون کا پتہ ہے اور استحاضہ کے خون کا پتہ ہے، وہ پہچان لیتی ہے کہ مجھے جو حیض کا خون آتا ہے، طبعی خون جو بیماری کا نہیں ہے، وہ سیاہ ہوتا ہے، وہ گاڑھا ہوتا ہے، وہ بدبودار ہوتا ہے، وہ اسے اچھی طرح پہچان لیتی ہے۔ اور جو استحاضہ کا اور بیماری کا خون ہوتا ہے، رگ کے پھٹنے کی وجہ سے جو خون آتا ہے، وہ سرخ ہوتا ہے، وہ باریک ہوتا ہے، وہ اتنا بدبودار نہیں ہوتا جس طرح سے حیض کا خون بدبودار ہوتا ہے۔ تو جب وہ تمیز کر لیتی ہے تو اس کے لیے بھی معاملہ آسان ہے۔ جب تک حیض کا خون رہے تب تک صوم و صلاۃ معاف ہے، صوم کی قضا کرے گی، صلاۃ کی قضا نہیں ہے، اور ہم بستری حرام ہے، جماع حرام ہے۔ اور جب استحاضہ کا خون آنے لگے جس کو وہ پہچان لیتی ہے تو وہ غسل کرے حیض مکمل ہونے کے بعد، حیض ختم ہو جانے کے بعد، اور غسل کرنے کے بعد وہ استحاضہ کے خون کی حالت میں اپنے آپ کو پاک مانے، صوم و صلاۃ کرے اور شوہر کے ساتھ ملاپ بھی درست ہے۔ تو یہ 2 صورتیں ہو گئی، ایک معتادہ، دوسرے ممیزہ۔ عورتوں کی تیسری قسم ہے جسے کہتے ہیں متحیرہ، حیران ہے، جس کی نہ کوئی عادت بنی ہوئی تھی اور جو نہ خون میں تمیز کر پاتی ہے کہ کون حیض کا خون ہے اور کون استحاضہ کا خون ہے۔ ایسی عورت کے لیے اہل علم کہتے ہیں کہ وہ اپنی جیسی عورتوں کا لحاظ کرے، جیسے اس کی خالہ، اس کی بہنیں، اس کی والدہ، تو ان کا لحاظ کر کے وہ ان کو جتنے دن حیض آتا ہے اس کو وہ حیض کے دن مان لے، اور اس کے بعد کے دنوں میں حیض مکمل ماننے کے بعد، جس دن حیض ختم ہو رہا اس دن غسل کرے، اور غسل کرنے کے بعد پھر اس کو استحاضہ کا خون مانے اور اپنے آپ کو پاک مانے۔ تو یہ اہل علم نے استحاضہ کے معاملے میں تقسیم کی ہے کہ استحاضہ کے معاملے میں جو عورت معتادہ ہے اس کا مسئلہ کلیئر ہے، عادت کے دنوں کو حیض مانے، باقی کوئی استحاضہ۔ جو ممیزہ ہے اس کا مسئلہ بھی آسان ہے، حیض کو جب پہچان رہی ہے، حیض جیسے ختم ہو اور استحاضہ کا خون جاری ہو تو حیض کے دنوں میں اپنے آپ کو حیض کے مسائل جیسا معاملہ کرے، استحاضہ کے دنوں میں متحیرہ اپنی جیسی عورتوں کے جیسا معاملہ کرے۔ تو یہ ہے یہ مسئلہ کہ جس عورت کو خون مستقل مہینے بھر جاری رہے تو پورا مہینہ یہ حیض کا خون نہیں ہے بلکہ یہ بیماری کا خون ہے۔ جب حیض کا خون آئے تبھی اس پر صلاۃ اور صوم منع ہے اس حالت میں، اور صوم کی قضا کرے گی اور صلاۃ معاف ہے۔ البتہ استحاضہ کی حالت میں وہ اپنے آپ کو پاک مانے گی، صوم بھی رکھے گی، صلاۃ بھی ادا کرے گی اور سارے احکام پاک عورتوں جیسے کرے گی۔ واللہ تعالی اعلم۔
وصلی اللہ علی نبینا وسلم والحمد للہ رب العالمین.